السلام علیکم۔ ہم نے سبق کے پہلے ایسے میں دیکھا تھا کہ اس سبق کا نام کیا ہے اور یہ کون سی صنف ہے، اور پھر ہم نے منشی پریم چند کے بارے میں جانا تھا کہ منشی پریم چند کیسے افسانہ نگار ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس افسانے کی کہانی کیا ہے۔ اس افسانے کی کہانی دو دوستوں پر مشتمل ہے۔ وہ دوست جو کہ اپنے بچپن سے ہی بہت قریبی دوست تھے، ہمیشہ سے ساتھ پڑھتے تھے، ہمیشہ سے ساتھ رہتے تھے، ان کے آپس میں مل جل کر کاروبار انہوں نے کیے، شادی ہو گئی ان کی، اور بڑے ہو گئے، اپنے ہر معاملات میں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ الکو چودھری جو تھے وہ بہت بھلے مانس آدمی تھے، جبکہ جمن شیخ میں تھوڑا سا غصہ اور لالچ اور دھونس زبردستی پائی جاتی تھی۔ جمن شیخ کی ایک بوڑھی خالہ تھیں جن کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ خالہ کے پاس ان کے ایک مکان تھا۔ جمن نے سوچا کہ خالہ کا تو کوئی والی وارث ہی نہیں ہے، وہ بیچاری لاوارث ہیں، اس لیے ان کو اپنے پاس رکھ لیا، یہ کہہ کر کہ تم میرے ساتھ رہو، اور مکان اس لالچ میں ان خالہ نے کہ یہ میرا خیال رکھے گا جمن کے نام کر دیا۔ اور جیسے ہی مکان جمن کے نام ہوا تو خود جمن کی بیوی نے اور جمن نے خالہ کی طرف سے منہ پھیر لیا، ان کی خدمتوں میں کمی آ گئی، ان کے خوراک میں کمی آ گئی۔ جب خالہ بھی بہت تنگ ہوئی تو بوڑھی خالہ نے ایک دو دفعہ شکوہ بھی کیا، لیکن بات کوئی بنی نہیں، تو آخر خالہ نے سوچا کہ پنچایت کے سامنے یہ اس مسئلے کو رکھ دیا جائے۔ پنچایت کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ خاندان کے بزرگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے اپنا معاملہ پیش کرنا کہ وہ اس کا حق پر مبنی فیصلہ دیں۔ بزرگوں کو جمع کرنے کے لیے خالہ نے بہت جد و جہد کی، آخر انہوں نے ایک پنچایت بلائی تھی۔ اس پنچایت میں کا دن آ گیا کہ کس دن پنچایت بیٹھے گی، کس دن یہ فیصلہ ہوگا۔ یہ ایک غیر سرکاری عدالت ہوتی ہے، اور جب خالہ نے الگو چودھری کا نام لیا کہ وہ سرپنچ ہوں گے، یعنی سب سے بڑے منصف وہی ہوں گے، تو جمن شیخ بہت ہی خوش ہو گیا۔ اس کو اس بات کی خوشی تھی کہ الگو چودھری اس کی دوستی کا پاس کرتے ہوئے یقیناً اس کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ لیکن الگو چودھری قانونی آدمی بھی تھے اور نیک آدمی تھے۔ انہوں نے پہلے تو اس ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کی، لیکن جب یہ ذمہ داری ان کو سونپ ہی دی گئی تو انہوں نے حق کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جمن، اگر تم نے یہ خالہ کا خیال نہ رکھا اور انہیں خرچے کے پیسے نہ دیے تو تمہارا یہ مکان واپس خالہ کو سونپ دیا جائے گا۔ اس فیصلے نے جمن کو بہت دل برداشتہ کر دیا، اور اس کی دوستی پہ فرق آ گیا، اس کو الگو کی دوستی پر کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ اب وہ اس سوچ میں تھا کہ میں کسی طرح سے الگو سے اپنی اس غداری کا بدلہ لوں گا۔ دوسری طرف الگو کے پاس دو زبردست، خوبصورت اور طاقتور بیل تھے۔ بیل گاؤں کی زندگی میں بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں۔ ان بیلوں کو میں سے ایک سال پہلے یہ بیل آئے تھے، ان میں سے ایک بیل جو تھا وہ اچانک پنچایت کے 1 مہینے کے بعد مر گیا۔ جب یہ بیل مر گیا تو الگو چودھری نے بہت کوشش کی کہ پہلے بیل کی طرح ایک اور طاقتور بیل اس کو مل جائے تاکہ دو برابر کے بیل جوت کر وہ اپنا کام چلا سکے، لیکن کسی طرح بھی الگو کو اس کے ساتھ کا کوئی دوسرا جوڑ نہیں ملا۔ آخر اس نے یہ سوچا کہ میں اس بیل کو بیچ دیتا ہوں۔ اس نے بیچا اس کو سمجھو سیٹھ کے ہاتھ۔ سمجھو سیٹھ کون تھے؟ سمجھو سیٹھ تجارت کرتے تھے، یعنی کچھ سامان گاؤں سے لے جاتے تھے اور شہر میں بیچتے تھے، اور شہر سے کچھ سامان لاتے تھے جو گاؤں میں لا کر بیچتے تھے۔ ان کی یہ تجارت تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو ایک نیا اور خوبصورت اور طاقتور بیل ملا تو انہیں یہ فکر نہیں تھی کہ اس کو کوئی چارہ پانی بھی چاہیے ہوگا، اس کو کچھ آرام بھی ہوگا، بس انہوں نے دن رات اس کے پھیرے کرنے شروع کر دیے۔ آخر مہینے بھر میں بیل مر گیا۔ 1 مہینے کے بعد جب بیل مر گیا تو یہ اس بیل کی قیمت ابھی دینا باقی تھی۔ سمجھو سیٹھ نے اس کو ادھار خریدا تھا، ابھی تو بیل کی قیمت بھی چکائی نہیں تھی کہ بیل مر گیا۔ اب جب بھی الگو اپنے بیل کی قیمت کا مطالبہ کرتے تھے تو سمجھو سیٹھ لڑنا شروع کر دیتے تھے، لہٰذا ایک جھگڑا بن گیا، اور یہ جھگڑا پھر دوبارہ پنچایت کے سامنے پیش کیا گیا، اور پنچایت کے لیے اس دفعہ نام مقرر ہوا جمن شیخ کا۔ اب جمن شیخ کے پاس ایک بہترین موقع تھا کہ وہ الگو چودھری سے بدلہ لے سکیں، یعنی ان کے خلاف فیصلہ دے سکیں۔ لیکن جب ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تو اس کو ایک دم سے احساس ہوا
کہ جب انسان کو پنچ مقرر کیا جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی فیصلہ صادر کرنے کی کوئی ذمہ داری سونپی جاتی ہے، تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کے اس فیصلے کو کرتا ہے، اور اس میں انسان نہ تو اپنی دوستی کو سامنے رکھتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی دشمنی نبھانی ہوتی ہے، بلکہ حق پر مبنی فیصلہ دینا ہوتا ہے۔ اسی لیے جمن نے الگو کا ساتھ دیا، بجائے اسے نقصان پہنچانے کے اس کا ساتھ دیا اور اس کو اس کی قیمت دلوانے کی بات کی۔ اور جب کسی نے یہ صلاح دی کہ سمجھو سیٹھ کو کوئی جرمانہ بھی ہونا چاہیے، تو جمن نے یہ کہا کہ نہیں، کیونکہ اس کا اصل معاملے سے کوئی تعلق